السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحی ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے 167 تک۔ سب بہن بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ خود بھی قرآن کریم کو سنیے گا۔ ساری ویڈیو آپ نے سننی ہے، ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، پھر ساتھ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ایک اور چیز کہ اگر آپ ممبرشپ لینا چاہیں تو اس کے لیے لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، اور کومنٹس میں بھی پہلا کومنٹ چیک کیجیے گا، وہاں آپ کو لنک مل جائے گا۔ ممبرشپ بھی ضرور لیا کیجیے۔ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر واسألهم عن القرية التي، قاف کو موٹا پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، یہاں ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے۔ را میں دونوں صفات پائی جاتی ہیں، تفہیم کی بھی اور ترکیب کی بھی۔ اگر تو را متحرک ہے، یعنی را کے اوپر زبر زیر پیش ہے، تو پھر ہم نے جب را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو پھر را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اگر ایسے را ساکن ہو جائے، زبر زیر پیش اب نہیں ہے، جزم ہے اوپر، تو پھر را ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں۔ اگر را ساکن سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے تو را ساکن کو موٹا پڑھنا ہے، اگر را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھنا ہے۔ یہاں را ساکن سے پہلے زبر ہے، موٹا پڑھیں گے۔ عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر۔ اب یہاں یہ جو میم ہے یہ وقف لازم ہے، یہاں ہم نے مسٹ وقف کرنا ہے، اس لیے را کو ساکن پڑھیں گے، یہاں بھی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم فی السبت، با ساکن ہے، با پر کلکلہ ہوگا۔ کلکلہ والے جو حروف ہیں یہ 5 حروف ہیں، یہ جب ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ان پر کلکلہ کیا جاتا ہے۔ کلکلہ کیا ہے؟ آواز کا ہلنا، آواز میں جنبش یا ارتعاش کا پیدا ہونا۔ تو ابھی دیکھیں با ساکن ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے فی السبتی، سب، تو کلکلہ نہیں ہوا۔ جب ہم پڑھیں گے فی السبتی، سب، سب، یہ فرق ہے نا، سب یہ کلکلہ ہے۔ فی السبت اذ تأتیہم، تا کو ہم نے حمزہ ساکن سے ملانا ہے، جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ الف میں اور حمزہ ساکن میں فرق ہے۔ الف تب تک الف پڑھا جائے گا جب تک وہ خالی ہو، جیسے یہاں ہے نا، یہ میم کے ساتھ الف ہے، اس الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں، تو یہ الف ہے۔ اس الف کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، جزم ہے، تو یہ اب حمزہ ساکن ہے۔ حمزہ ساکن کے ساتھ چاہے آئین جیسا ہو چاہے الف جیسا، جب بھی کسی حرف کو ملانا ہے تو جھٹکا دینا ہے۔ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، یہاں بھی با کے اوپر ہم نے قلقلہ کیا، سبتہم، اور یہ جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس پر جو قلقلہ ہوتا ہے وہ قلقلہ صغریٰ کہلاتا ہے۔ آئین کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے واو مشدد ہے، ہم نے آئین کو واو سے ملا کر پڑھنا ہے، یہاں یرملون کا ادغام ہے۔ شرعن نہیں پڑھیں گے، شرعن ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، یہاں پر جیم ہے، وقف جائز کی علامت ہے، وقف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر یہ آپ کو 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، یہ معانقہ ہے، یہاں پر ساتھ میں لکھا ہوا بھی ہے، یہ قرآن کا نمبر 6 معانقہ آ رہا ہے۔ اور یہ جو ٹرائی اینگل جیسے 3 ڈاٹ ہیں، یہ دیکھو ایک لفظ ہے، اس کے دونوں طرف ہیں، کذالک کہ اس طرف بھی ہیں اور اس طرف بھی ہیں۔ اب اگر آپ چاہیں تو اس لفظ کو اس حصے کے ساتھ، یعنی آیت کے پہلے حصے کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں، چاہیں تو اس حصے کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں، چاہیں تو کذالک علیحدہ پڑھ لیں، تینوں طریقوں سے ٹھیک ہے۔ میں تینوں طریقوں سے آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اگر ہم پڑھیں گے
शुर्रअन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम, तो ये भी ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं ला यस्बितून ला तअतीहिम कज़ालिक, तो ये भी ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं ला यस्बितून ला तअतीहिम, इधर भी वक्फ कर लिया, कज़ालिक इधर भी वक्फ कर लिया, तो ये भी ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफ़सुकून, तो ये भी ठीक है। अब कज़ालिक को इस हिस्से के साथ मिला लिया। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा तइज़ून क़ौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम, वइज़ क़ालत, ताके ऊपर हमने हम्स का इजहार करना है। हम्स वाले जो हरूफ हैं वो 10 हरूफ हैं। हम्स का मतलब होता है कमज़ोर। हमने इन 10 हरूफ की आवाज़ को कमज़ोर करके पढ़ना होता है जब ये साकिन हों या वक्फ़ करने की सूरत में साकिन पढ़े जाएं। इन 10 हरूफ का मजमुआ कहलाता है फ़हस्सहु शख्सुन सकत। यहाँ देखें ता साकिन है, इन हरूफ में शामिल है। क़ालत नहीं पढ़ेंगे, त की आवाज़ को थ की आवाज़ में बदलेंगे। क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा तइज़ून क़ौमनिल्लाहु, मीम के ऊपर ज़बर है और ऊपर ये छोटा सा आपको नून नज़र आ रहा है, ये नून कुतनी है। इसका मतलब है कि ये कोई वक्फ़ का साइन नहीं है, बल्कि ये पढ़ने के लिए है। क़ौमा, अब मीम को लंबा नहीं करना, नून के नीचे ज़ेर है, नून को इस लाम से मिलाना है। मीम को लाम से नहीं मिलाना, नून को लाम से मिलाना है। लफ्ज़ अल्लाह की लाम अब बारीक पड़ी जाएगी क्योंकि इस हरफ से पहले ज़ेर आ गई। ये जो दरमियान में छोटी सी लाम है, इसका मतलब है कि यहाँ हमने वक्फ़ नहीं करना, मिलाकर पढ़ना है। तो पढ़ेंगे और मीम को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये अलिफ मद्दा नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि इसकी बजाय इस नून ने पढ़ा जाना है। क़ौमनिल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। अज़ाबन नहीं करना क्योंकि एहफ़ा करना है। यहाँ पर हमने एहफ़ा क्या है, एहफ़ा का मतलब है छुपाना। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ एहफ़ा में से कोई हरफ आ जाए, ये 15 हरूफ हैं जो एहफ़ा के हरूफ। यहाँ देखें बा के ऊपर 2 ज़बर हैं, आगे क्या है शीन, इन हरूफ में शामिल है। हमने अज़ाबन में बा 2 ज़बर बन में जो नून है उसको नाक में भी छुपाना है, गुन्ना भी करना है। कैसे, अज़ाबन शदीदा। जब भी 2 ज़बर के ऊपर वक्फ़ आता है तो एक ज़बर पड़ी जाती है और एक ज़बर खामोश हो जाएगी, वक्फ़ बिल अबदाल कहलाता है। क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम, मीम को आइन साकिन से मिलाना है तो झटका नहीं देना, लहर की तरह आवाज़ गले में लेकर जानी है। ज़ाल को नर्म पढ़ेंगे और रा को मोटा पढ़ेंगे। मअज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून, मीम पर गुन्ना करेंगे, गुन्ना असल है। ये कहाँ कहाँ होता है, जब मीम के ऊपर तशदीद हो या नून के ऊपर तशदीद हो तो हमने गुन्ना ये करना है। गुन्ना मतलब आवाज़ को नाक में पढ़ेंगे, 2 हरकत की मिकदार आवाज़ को लंबा करेंगे। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजैनल्लज़ीन यन्हौना अनिस्सू। सीन के ऊपर ये जो मद है ये मद मुत्तसिल है। मद मुत्तसिल की क्या पहचान है कि ये मद और आइन जैसा हमज़ा दोनों एक ही लफ्ज़ में, एक ही कलमा में इकट्ठे आते हैं। जहाँ मद होगी फ़ौरन बाद ये आइन जैसा हमज़ा होगा और ये एक ही लफ्ज़ का हिस्सा होंगे, यानी सेम वर्ड में। तो इसको 5 हरकत की मिकदार लंबा करेंगे। अनिस्सूइ व अख़ज़नल्लज़ीन ज़लमू बिअज़ाबिम बईसिम बिमा, बा के नीचे 2 ज़ेर, यहाँ सीन के नीचे 2 ज़ेर। यहाँ दोनों जगहों पर हमने इकलाब करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मुमासलत क्या है, दोनों तरफ
تنوین ہے اور دونوں طرف تنوین کے بعد لیٹر با آ رہا ہے، یعنی سین کے نیچے 2 زیر، آگے کیا کون سا لیٹر ہے؟ با. یہاں با کے نیچے 2 زیر تو آگے با. یہاں اقلاب کرنا ہے. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، چینج کرنا. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو اقلاب ہوتا ہے. اب دیکھیں تنوین بھی ہے اور آگے با بھی ہے. اب ہم نے با 2 زیر بن میں جو نون کی آواز ہے اس کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے اور ساتھ غنہ بھی کرنا ہے. بعذاب بن نہیں پڑھیں گے، بم. بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا، یہاں میم پر غنہ کیا اور زبر کے بعد الف ہے، لمبا بھی کریں گے 2 حرکات کی مقدار. یہ الف حرف مدہ ہے. فلما عتوا عما نہوا، ان ما نہوا نہیں پڑھنا. یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادغام. ادغام کا مطلب ہوتا ہے 2 آوازوں کو ایک دوسرے میں مرج کرنا. اب نون کی آواز میم کے اندر مرج ہو جائے گی. ادغام کیا جاتا ہے، یہ یرملون کا ادغام ہے، یعنی نون ساکن کا ادغام ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کرنا ہوتا ہے. اور ادغام کرتے ہوئے نون کی آواز اگلے ہی حرف کے اندر مرج ہوتی ہے. یہاں پر یا میم واو نون یہ 4 حروف ہیں جن کے اوپر ادغام کرتے ہوئے غنہ بھی کرنا ہے، لیکن را اور لام کے اوپر ادغام کرتے ہوئے غنہ نہیں ہوگا. یہاں غنہ کریں گے کیسے؟ عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. وَإِذْ تَأَذَّنَ نہیں کرنا، ز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ذال. تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہاں ہم نے عارضی وقف کیا ہے، یہاں وقف کا سائن نہیں ہے. تو اگر ایسے سانس ٹوٹنے کی صورت میں وقف کیا جائے تو پھر عائدہ ہوگا، یعنی پڑھنا ابھی میں شروع کروں گی نا تو من سے نہیں پڑھنا، میں سے نہیں پڑھا، پیچھے سے تھوڑا سا ملائیں گے. یوم القیامت من یسومہم، من یسومو نہیں پڑھنا. نون ساکن کے بعد یا ہے نا، دیکھیں یا ان حروف میں شامل ہے اور نون ساکن بھی ہے تو نون کی آواز یا کے اندر مرج ہو گئی، غنہ کریں گے. من یسومہم سوء العذاب. با پر کلکلا کیا، با کو ساکن پڑا ہے، با کے نیچے زیر ہے لیکن وقف ہونے کی صورت میں با ساکن پڑی گئی تو اس کے اوپر قلقلہ ہوگا اور یہ قلقلہ کبرا کہلائے گا. جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس پر جو قلقلہ ہے وہ قلقلہ کبرا کہلاتا ہے. ان ربک لسریع العقاب. را کے نیچے زیر ہے، ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے اور زیر کے ساتھ یا ساکن ہے، یا مدہ ہے، را کو 2 حرکات کی مقدار ہم لمبا کریں گے. لسریع العقاب وَإِن. اچھا ایک اور چیز، یہاں 2 سائن ہیں، آپ چاہیں تو یہاں وقف کر سکتے ہیں، چاہیں تو ملا کر پڑھیں. اگر وقف کریں گے تو پڑھیں گے عقاب، با پر کلکلا کر کے چھوڑیں گے، با کو ساکن کریں گے. اگر وقف نہیں کرنا تو پھر پڑھنا ہے لسریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. را کے اوپر 2 پیش ہیں، آگے را مشدد ہے. جب ہم نے را کو را سے ملانا ہے تو ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. تنوین کے بعد را آ رہی ہے، ان حروف میں شامل ہے، یرملون کا ادغام ہے. رر ایسے لمبا نہیں کرنا. لغفور رحیم، 2 پیش کے اوپر وقف آ گیا تو اب وقف بالاشمام ہے. آخر میں اپنے ہونٹوں کو میم کو پڑھتے ہوئے ایسے اکٹھا کریں. رحیم. یہاں ہم نے آیا نمبر 167 تک ابھی پڑھا ہے. آپ اس کی ضرور پریکٹس کیجئے گا اور
سب تک اس کو شیئر کیجیے گا، ممبرشپ ضرور لیا کیجیے، سبسکرائب کیا کیجیے۔ اور ساتھ ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ میرے لائیو سیشن ہوتے ہیں یوٹیوب پر، اگر اس سے زیادہ آپ کو کچھ سیکھنا ہو، کوئی کویسچن کرنا ہو تو آپ لائیو جوائن کیا کرو۔ دبئی کے ٹائم کے مطابق صبح 8:30 بجے میں لائیو آتی ہوں اور رات کو 9 بجے لائیو آتی ہوں۔ پھر جمعہ، ہفتہ، اتوار دن کو 2 بجے لائیو سیشن ہوتا ہے، تو ضرور جوائن کیا کیجیے اور قرآن کریم سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔